من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش آ گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش آ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اس محسن عالم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ رائیں دیں، کچھ موڑ دیے. زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، بعد اس کے لازم ہے کہ ذکر جار یار آئے. محمد از تمی خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد. حضرات محترم، میں ایک طالب علم ہوں اور یہاں اہل علم حضرات علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے بہت سارے سفید ریش بزرگ بھی تشریف فرما ہیں، اور وہ بچے جو قرآن کریم سے اپنے سینوں کو منور کر رہے ہیں اور اپنے سینوں کو قرآن کی تختی بنا رہے ہیں، وہ بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ملنا، مل کر بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرمائے. آمین. اور آج کی اس مجلس کو مولا کریم ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا. آمین. اللہ کرے کہ اس مجلس کی برکت سے ہماری زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، آمین. اور آئندہ اللہ تعالی ہمیں اپنی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننے کا مقصد بھی یہی ہے
کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی، آپ کی پیاری سیرت کو سنیں اور اس کو اپنائیں، اپنی زندگیوں میں لائیں، تاکہ اللہ تعالی ہماری اس دنیا کی زندگی میں ہم پر رحمتیں نازل فرمائے اور آخرت میں کل ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پئیں اور جنت میں پہنچے۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل اے میرے محبوب، میرے بندوں کو آپ کہو۔ اللہ خود بھی فرما سکتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا رسولی، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے رسول کی اتباع کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب قل، آپ کہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ فرمایا، نمونہ بنایا، اور قرآن میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب اللہ نے آپ کی ذات اقدس کو نمونہ بنا کے پیش فرمایا تو آپ فرمایا، میرے محبوب آپ ان سے کہیں تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے سامنے ہوں، میری زندگی تمہارے سامنے ہے، میرے اعمال تمہارے سامنے ہیں، بس میرے پیچھے چلتے آؤ، تم اللہ سے محبت کرنے لگو گے۔ نہیں، صرف یہی نہیں بلکہ میں اللہ کا محبوب ہوں تو تم بھی اللہ کے پیارے بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ سنتے رہتے ہیں اور آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو اپنا لیا، وہ آج 14ویں صدی بلکہ 15ویں صدی میں اور اس گئے گزرے زمانے میں بھی ایسے محبوب ہیں، ایسے پیارے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے ترستے ہیں۔ جیسے ابھی حضرت تشریف لائیں گے، حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم اللہ، وہ ہے استاد العلماء۔ تو آپ اس دور میں بھی آپ حضرات دیکھیں گے کہ ایسے اللہ والے، حدیث پاک میں جیسا کہ فرمایا گیا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جاتا ہے، اللہ کے پیاروں کو دیکھا جاتا ہے تو ذکر اللہ، دیکھ ان کو رہے ہوتے ہیں، یاد وہ نہیں آ رہے ہوتے، دیکھ انہیں رہے ہوتے ہیں، یاد اللہ آ رہا ہوتا ہے، اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کر لیا
تو اب ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، تو انہیں دیکھ کر اللہ کی یادیں آ جاتی ہیں۔ سبحان فَاتَّبِعُونِ یُحْبِبْکُمُ اللہ، فرمایا میرے محبوب آپ ان سے فرما دیں، انہیں کہہ دیں کہ تم میری اتباع کرو۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے اتباع کس چیز میں کرنی ہے؟ آج ہم نے تقسیم کر لی، تقسیم کر لی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس میں تو اتباع کریں گے اور اس میں اتباع نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو، اللہ معاف فرمائے، آمین کہتے ہیں۔ آمین۔ اب تو ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت دور چلے گئے۔ اللہ کے محبوب کی اتباع کرنی تھی۔ کتابوں میں ہے کہ طوفان ہے نوح علیہ السلام کے زمانے کا، لوگ تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہوتے جا رہے ہیں، اور پانی کسی کو چھوڑ نہیں رہا۔ ایک بندہ بچا ہوا کھڑا ہے، اللہ میاں یہ کیوں بچا ہوا ہے؟ کتابوں والے لکھتے ہیں کہ اللہ نے اسے بچا لیا اس لیے کہ وہ لباس صرف نوح علیہ السلام جیسا پہنتا، اور ہم اللہ کے محبوب جیسا نہیں پہنتے لباس، ہم کسی اور جیسا پہنتے ہیں، اور وہ آپ خود جانتے ہیں کہ کس جیسا پہنتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لباسوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے محبوب جیسا لباس پہننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، سبحان اللہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر عمل وہ آگئے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے نکلے ہیں، آپ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، پیارے بندے بن جائیں گے۔ اور کل قیامت میں جب انبیاء علیہ السلام بھی ڈر رہے ہوں گے، اتنا سخت موقع، لیکن اگر آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا ہے تو کل اللہ کے دربار میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، الہی تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں۔ اللہ میاں میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا رہا، اور یہاں بھی آپ دعا کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے، الہی تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اپنائی تو پھر میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر اللہ کے محبوب کی زندگی ہی نہیں اپنائی ہے تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو اور امام الانبیاء کو حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل بنایا، امام الرسل بنایا، اور پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر یہ حکم دیتے ہوئے کہ لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کو جماعت کو دی، فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، مجھے بھی اللہ نے چنا ہے، میرے لیے میرے اصحاب کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ میرے اصحاب کو بھی اللہ نے چنا ہے، اور
ہم سنتے رہتے ہیں اور یہ بات پکی سچی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو دیا، اللہ نے اپنے محبوب کو جو دیا وہ چن چن کے دیا، بے شک سبحان جو بھی دیا اللہ نے۔ کتابیں بڑی اللہ نے کتنی نازل فرمائی، 4 تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ اللہ نے تورات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا، انجیل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا، زبور کے لیے داؤد علیہ السلام کو منتخب کیا، اللہ نے صحیفوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا، لیکن آسمانی کتابوں کی سردار قرآن کریم کو محمد کریم کے لیے منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تورات بڑی عالیشان کتاب اللہ نے اتاری، اللہ کی کتاب ہے، اس کی عظمت میں، اس کی شان میں کوئی شبہ نہیں۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر، یا اللہ کی کتابوں پر؟ اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر، ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو طاعات اللہ نے اتاری سچی کتاب تھی، صحیح کتاب تھی، وہ لوگوں کے لیے قانون زندگی تھا۔ یقیناً اس دور میں جو اس پر عمل کر رہے تھے وہ جنتی بن رہے تھے۔ انجیل اللہ نے اتاری سچی کتاب تھی، اس دور میں اس پر جو عمل کر رہے تھے جنتی بن رہے تھے۔ زبور اللہ کی کتاب تھی، اس دور میں اس پر جو عمل کر رہے تھے وہ جنتی بن رہے تھے۔ پھر اللہ نے قرآن اتارا، اللہ کو جو باتیں تورات کی برقرار رکھنی تھی قرآن میں رکھ دی، زبور کی جو برقرار رکھنی تھی قرآن میں رکھ دی، انجیل کی جو برقرار رکھنی تھی قرآن میں رکھ دی، اور پھر قرآن کریم کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل فرما کر لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ تورات کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی، زبور کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی۔ اگر ہم نے کسی کتاب کی ذمہ داری لی ہے تو وہ قرآن کریم ہے، فرقان حمید ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کو ہم نے اتارا، ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ یا اللہ قرآن کریم کی حفاظت کس انداز سے ہوگی، کس طریقے سے ہوگی؟ کتاب کی صورت میں ہوگی اور لکھنے چھپنے کے ساتھ ہوگی، اس طرح بھی ہوگی، اس طرح بھی ہوگی۔ اللہ نے اس طرح بھی قرآن کی حفاظت فرمائی ہے۔ قرآن کو تبدیلی سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ چنانچہ ایک شخص تورات لکھتا ہے اور اس کے اندر اپنی مرضی کی تبدیلی کرتا ہے، انجیل لکھتا ہے اپنی مرضی کی تبدیلی کرتا ہے، اور یہ کتابیں لکھ کے لوگوں کو دیتا ہے، بیچتا ہے، لکھ کے لوگ بڑی خوشی سے لیتے ہیں۔ تورات والے تورات کو جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں۔ ایک بندہ بھی واپس آ کے نہیں کہتا کہ تو نے تورات لکھی، اس میں تغیر کیا، اس میں تبدیلی کی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ انجیل لکھتا ہے، کسی کو دیتا ہے، ایک بھی نہیں آتا کہ انجیل میں تو نے تبدیلی کی ہے۔ اس نے اپنا یہ طریقہ قرآن کریم پر آزمانے کی کوشش کی، قرآن کریم کے چند مقامات پر اس نے اپنی طرف سے تبدیلی کر دی، ایک نسخہ لکھا، صرف لوگوں کو میں سے کسی کو دے دیا۔ اب جو شخص لے کے گیا، ابھی وہ لے کے گیا تھا کہ لوگ اس پر لعنتیں ڈالنے لگے، آگے کہنے لگے او بدبخت تو نے قرآن میں تبدیلی کر دی ہے، تورات میں تبدیلی کی، چل گئی، غلط کہنے والا کوئی نہیں۔ انجیل میں تبدیلی کی، چل گئی، غلط کہنے والا کوئی نہیں۔ لیکن جب اس نے تبدیلی قرآن میں کی تو ایک بچہ کہنے والا ہے کہ تو نے غلط کی۔ آپ دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، استاد مصلی پہ ہے، شاگرد پیچھے کھڑا ہوا ہے، وہ شاگرد جس کی پٹائی کر کر کے استاد نے پڑھایا تھا، اب استاد بھولتا ہے، استاد کو غلطی لگتی ہے۔ غلطی کیا لگی؟ زبر کی جگہ زیر پڑھ دی۔ اب یہ بچہ یہ نہیں لحاظ کرتا
یہ میرا استاد ہے، استاد کی قدر ضرور کرتا ہے، استاد کی عظمت اس کے دل میں ہے، استاد کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، لیکن جب مصلی پہ کھڑا ہو کے استاد غلط پڑھتا ہے، شاگرد بولتا ہے اور اسے لقمہ دیتا ہے، اس کی آیت درست کرواتا ہے، زبر زیر پیش کی غلطی کو صحیح کرواتا ہے، بتاتا ہے استاد کا مقام اپنی جگہ، لیکن غلط قرآن کسی کو نہیں پڑھنے دیا جائے گا۔ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن ہم نے اتارا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو جو بھی دیا چن چن کے دیا، سب سے اعلیٰ دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کمالات دیے، اور وہ کمالات اگر ہم ان کی تقسیم کریں ہم یوں کہہ سکتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو جو کمالات دیے ہیں، کچھ وہ کمالات ہیں جن کو ہم کمالات اسمی کہہ سکتے ہیں، اور کچھ وہ کمالات ہیں جن کو ہم کمالات جسمی کہہ سکتے ہیں۔ کمالات اسمی، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام رکھوایا، وہ نام ایسا ہے کہ اللہ نے اس نام کو بھی عزت اور برکتوں سے بھر دیا۔ سبحان۔ چنانچہ اہل مکہ میں یہ مشہور تھا کہ جس شخص کے گھر میں محمد نام کا لڑکا ہو، جس کو اللہ بیٹا دے، وہ اس کا نام محمد رکھے، وہ گھر خیر سے بھر جاتا ہے، وہ گھر برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ اس گھر میں ہی روزی نہیں بلکہ اس کے ہمسایوں میں بھی برکتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ تاریخ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک خاندان ہے اور باپ کا نام محمد، اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی رکھا محمد، اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی رکھا محمد، اور 14 نسلوں تک یوں ہی چلتا گیا کہ ہر ایک نے اپنے بیٹے کا نام رکھا محمد۔ اللہ۔ اور کوئی ایسا نام نہیں ملے گا جس سے اتنے محبت کی گئی ہو، جس سے اتنا پیار کیا گیا ہو کہ 14 نسلوں تک محمد نام رکھا گیا ہو۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ میرے چاچے کے بیٹے کا فلاں نام ہے، فلاں کا فلاں نام ہے، اس لیے یہ نام ہم نہیں رکھتے۔ نام پوچھنے آتے ہیں نا تو کہتے ہیں کوئی نام بتا دو، تو کہتے ہیں یہ ہمارے فلاں رشتہ دار کا ہے، کوئی اور نام بتا دو۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ایک وہ وقت بھی ہے، ایک قبرستان کے لیے جگہ وقف کی جاتی ہے، اور کہا کیا جاتا ہے کہ اس قبرستان میں صرف اس کو دفن کیا جائے گا جس کا نام محمد، جس کا نام کیا ہو؟ محمد ہو، اور کسی کو اس قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ دور دور سے اہل علم، علماء، متقی، پرہیزگار، اچھے اچھے لوگ محمد نام کے اس قبرستان میں دفن کیے جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے، ایک بہت بڑے عالم ہیں، حضرات علماء جانتے ہیں، ہدایت شریف کے مصنف برہان الدین رحمہ اللہ تعالی، ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس اتنے بڑے عالم جس نے فقہ کی کتاب 80 جلدوں میں لکھی، کتنی جلدوں میں؟ 80 جلدوں میں 80 جلدوں میں کتاب لکھتے ہیں، پھر اس کا خلاصہ 4 کتابوں کی صورت میں نکالتے ہیں جسے ہدایہ کہتے ہیں، اور وہ ہدایہ آج تک دینی مدارس میں سبقاً پڑھائی جاتی ہے۔ کوئی عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کتاب کو پڑھ نہیں لیتا۔ اس شخص کی وفات ہوتی ہے، لوگ اجازت چاہتے ہیں کہ مہربانی کریں اس قبرستان میں انہیں دفن کرنے دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس قبرستان سے باہر قریب تو دفن کر سکتے ہو، لیکن اندر اس لیے نہیں دفن کرنے دیں گے کہ ان کے نام کے ساتھ محمد نہیں۔ جو امت نے حضور کے نام سے محبت کی ہے، اگر میں اس پہ کچھ عرض کروں تو بہت وقت لگ جائے۔ ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ، اور وہ ہمارے بادشاہوں جیسا نہیں ہے کہ سب کچھ ہضم شریف نہیں، اپنے ہاتھ سے کتابت کرتا ہے، اور کتابت کو اپنا پیشہ بناتا ہے۔ دل میں آتا ہے کہ اور چیزیں بھی تو لکھوں گا، کیوں نہ ہو کہ میں قرآن کی کتابت کرنے لگ جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ قرآن لکھنے لگتا ہے۔ جب قرآن کریم کا ایک نسخہ مکمل ہو جاتا ہے
تو آنے والے آتے ہیں، اس کا ہدیہ ادا کرتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں، یہ بادشاہ اس کو سنبھال کے رکھ لیتا ہے، اپنی ضرورت پر خرچ کرتا ہے، پھر باقی وقت میں اور نسخہ لکھتا ہے۔ یوں زندگی چل رہی ہے۔ ایک دن وہ بادشاہ، اس کا ایک خادم تھا کہ جب یہ قرآن کریم لکھنے کے لیے بیٹھتا تھا، وہ تپائی لاتا تھا، قلم دوات لاتا تھا، اور وہ کاغذات لاتا تھا جس میں یہ قرآن لکھا کرتا تھا، رکھ دیتا۔ یہ وضو وغیرہ اگر ان میں کرنا ہوتا یا کسی کام میں مشغول ہوتے، فارغات ہو کر لکھنے بیٹھ جاتے۔ ایک دن انہوں نے اس کا نام لے لیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ نام نہیں لیا اس کا، نام کچھ اور تھا، اور اس نے کہا تاج الدین مصحف بیان، فارسی تھا، مصحف بیان، قرآن کا وہ نسخہ لاؤ جو میں لکھتا ہوں۔ خادم اٹھا اور اس نے تپائی لی، قرآن پاک کا وہ نسخہ جو لکھتے تھے لا کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ آیا، اس نے قرآن کریم لکھنا شروع کر دیا۔ اب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہ خادم ایک کونے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ اس نے بلایا، ابھی آپ کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی آج آپ نے میرا نام نہیں لیا، آج آپ نے مجھے میرے نام کے ساتھ نہیں بلایا، کیا وجہ ہے؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ نے میرا نام نہیں لیا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، دل کی تختیوں پہ لکھ کے جاؤ کہ کس طرح امت کے نیک افراد نے اللہ کے پیغمبر سے محبت کی ہے، اللہ کے پیغمبر کی عزت کا خیال رکھا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا تمہیں پتا ہے نا کہ تمہارا نام ہے محمد۔ سبحان کیا نام ہے؟ محمد، کہہ دے بلند آواز سے، کہہ دے محمد۔ کہا تمہارا نام محمد ہے، آج میں وضو سے نہیں تھا، میرا وضو نہیں تھا، شرمم آمد کے بے وضو نام محمد بر زبان آنا۔ مجھے شرم آئی، مجھے شرم آئی کہ محبوب خدا کا نام، محمد مصطفیٰ کا نام بغیر وضو کے اپنی زبان پر رہا۔ اللہ، اور قریب زمانے میں طالب علم، مدرسے کا پڑھنے والا بھی نہیں، سکول کالج کا پڑھنے والا، اس نے کہیں یہ واقعہ سن لیا ہوگا، بلکہ اس کے والدین نے سن لیا ہوگا، بچے کی تربیت کی، بیٹا یہ خیال رکھنا کہ اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہ لینا۔ بیٹے نے کہا ضرور ابو جان، امی جان، انشاءاللہ میں بغیر وضو کے حضور کا نام نہیں لوں گا۔ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، بچے تربیت قبول کرتے ہیں۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ ماسٹر صاحب نے کہا ہمیں بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ بچہ جس پوچھا تھا خاموش رہا، نے کہا بتاؤ، کیوں نہیں بتاتے تم؟ پھر خاموش رہا۔ اس نے کہا تمہیں آتا نہیں؟ اپنے نبی کا نام تمہیں آتا نہیں؟ کہا جی آتا ہے۔ پھر بتاؤ نا بیٹا، پیار سے کہا بیٹا بتاؤ نا۔ وہ خاموش، نہیں بتاتا۔ اس نے پھر کہا بیٹا بتاؤ، نہیں آتا تمہیں؟ کہا جی آتا ہے۔ پھر بولو نا۔ استاد یہ سمجھا کہ بچہ ضدی ہے، میں پوچھ رہا ہوں یہ بتاتا نہیں۔ اس نے اسے تھپڑ لگایا کہ جب تجھے آتا ہے پھر ضد کس بات کی بتاتا کیوں؟ خیر بچے نے مار کھا لی، خاموش ہے۔ استاد نے وارننگ دے دی
ابھی تفریح ہو رہی ہے، اور بعد میں جب کلاس میں آؤ گے تو پھر تیار ہو کے آنا، یا تو تمہیں نام بتانا پڑے گا یا پھر پٹائی ہوگی تمہاری۔ اب جب بچہ دوبارہ آیا تفریح کے بعد تو استاد نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ اس نے بڑے ادب سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد نے اسے سینے سے لگایا، پیار کیا، کہا بیٹا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں تم سے پوچھتا رہا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مار بھی کھا دی تم نے لیکن پہلے نہیں بتایا، اب آرام سے بتا دی۔ تو بچے کی آنکھ سے آنسو تھے، کہنے لگے استاد جی امی نے سمجھایا تھا، ابو نے سمجھایا تھا کہ اپنے نبی کا نام بغیر وضو کا لینا، آج تک میں نے کبھی حضور کا نام بغیر وضو کے لیا۔ حضور سے جو محبت، آپ کے نامی اسم گرامی سے جو محبت امت نے کی ہے، تب بھی کی، اب بھی کر رہی ہے، کرتے رہیں گے۔ ان کافروں کو نہیں پتا کہ حضور کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے۔ ایسی محبت ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو وہ کمالات بھی عنایت فرمائے جن کا تعلق آپ کے نام کے ساتھ ہے۔ صحابی رسول سفر کر رہے ہیں کشتی، اللہ کی شان ایسا ہوا کہ کشتی تباہ ہو گئی موجوں کی وجہ سے، اور وہ صحابی ایک بھٹے پہ ساحل پر پہنچا۔ ساحل پہ پہنچے اب دیکھا کہ ابھی تو گھنا جنگل ہے، پریشان ہو گئے کہ پانی کی موجوں سے تو بچ کے آ گیا، اب آگے غرقے ہوں گے۔ لیکن اللہ نے دل میں ڈالی کہ چلو تو صحیح، ابھی چلے ہیں۔ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اور اللہ خود قرآن میں تعلیم دیتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہے، اللہ اس کو کافی۔ صحابی رسول چل پڑے، دیکھا کہ سامنے سے شیر آ رہا ہے، شیر نے آنکھیں بدلی، گھورا۔ اب صحابی نے دیکھا کہ اس کے ارادے غلط ہیں، شیر کے ارادے ٹھیک نہیں، تو فوراً بول پڑے۔ بدایہ و نہایہ والے لکھتے ہیں کہ صحابی نے اس سے کہا انت اسد البر، انت اسد البر وانا مولا رسول اللہ۔ اے جنگل کے شیر، میں تجھے جانتا ہوں، تو جنگل کا بادشاہ ہے، جنگل کا شیر ہے، لیکن میری بھی پہچان کر، میں محمد رسول اللہ کا غلام۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا؟ شیر باڈی گارڈ بن گیا، ساتھ چل رہا ہے آگے اور لے کے جا رہا ہے راستے کی طرف۔ کتابوں والے لکھتے ہیں کہ صحابی چل رہے ہیں، ساتھ شیر چل رہا ہے، ساتھ جب دیکھتا ہے کہ آگے سے کوئی اور جانور نکل کے آ رہے ہیں، نقصان پہنچائیں گے تو برابر سے پیچھے سے آگے ہو جائے، اور ان کو تعارف کرواتا ہے گویا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا، میں ان کا باڈی گارڈ ہوں اور یہ محمد کے غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ افریقہ کا جنگل مشہور جنگل ہے، اور وہاں سے کسی کا بچ نکلنا انسان کا مشکل ہے۔ صحابہ کرام نے وہاں ضرورت پیش آئی کہ وہاں چھاؤنی بنا دیں،
تو کیا کیا؟ وہاں رکے اور وہاں چھونی بنانا چاہے. ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا, اس نے کہا بھی آپ کو پتہ نہیں یہ افریقہ کا مشہور جنگل ہے, یہاں انسانوں کو زندہ جنگل کے جانور چھوڑا نہیں کرتے, آپ کہاں اپنی چھاؤنی بنانے لگے؟ نے کہا جی آپ کا شکریہ, آپ کی مہربانی, آپ نے ہمیں بتایا, لیکن ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں جنگل کے درندے کھا جائیں. جنگل کے درندے جنہیں کھا جائیں, ہم وہ لوگ نہیں. وہ چلا گیا واپس, چلو جی نہیں مانتے تو ان کی مرضی. اب کیا ہوا؟ صحابی رسول کھڑا ہوا بلند جگہ پہ اور اعلان کیا, ایھا السباع والکلاب نحن اصحاب رسول اللہ. سبحان اللہ. او جنگل کے درندوں سنو, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یہ نہیں کہا آگے کہ ہمیں کچھ نہ کہنا, ہم یہاں رہیں گے, چھاؤنی بنا رہے ہیں, ہمیں کچھ نہ کہنا, یہ نہیں کہا. بلکہ کیا کہا؟ ہم حکم دیتے ہیں خرجوا من ھذا البر, اس جنگل سے نکل جاؤ, اس جنگل کو ہمارے لیے خالی کر دو, ہمیں ضرورت ہے یہاں رہنے کی, چھاؤنی بنانے کی, لہذا تم کہیں اور تشریف لے جاؤ. کتابوں والے لکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ شیر نے اپنے بچوں کو لے کر اور سانپ اپنے بچوں کو لے کر جنگل کو خالی کر رہے ہیں. دنیا نے دیکھا کہ جب ایک صحابی نے یہ بات کی تو جنگل جانور اور درندے خالی کر کے جا رہے ہیں. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے کمالات ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو جنگل کے درندے جنگل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, شعر میں بھی کہہ رہے تھے حضرات کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقی جب نبیوں سے بات فرمائی, خطاب فرمایا, تو کیا فرمایا؟ یا آدم, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا زکریا, یا یحییٰ, نام لے. لیکن جب اپنے محبوب سے خطاب فرمایا, پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ نے کہا, اللہ نے فرمایا یا محمد, کہیں نہیں. تو اللہ نے نہیں فرمایا تو لوگ کیوں کہتے ہیں؟ آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اگر اللہ نے فرمایا, خطاب کیا, تو کیا ہوگا؟ یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی. حضرت شریف آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا, سنا گیا, اس پر تو اللہ تعالیٰ میرے پر فرم کر کے رکھو. فرمایا یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی, یاسین. اگر آپ توجہ نہیں رکھیں گے تو بات نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں نام لے کر نہیں بلایا, بلکہ آپ کے صفاتی نام, ان کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا اور ہمیں ادب سکھایا کہ میرے محبوب کا نام نہیں لینا. اور یوں فرما دیا, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. کچھ لوگ آئے اور آ کے کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے دروازے کے پاس. اب کیا کیا؟ یا محمد اخرج الینا, اے محمد باہر آؤ ہماری طرف.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ انداز، یہ طریقہ، یہ خطاب پسند نہیں آیا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو حجروں کے باہر سے آپ کو بلاتے ہیں ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے، اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اللہ نے یہ سمجھایا کہ کیا فرمایا، لا یعقلون، یہ عقل کا تقاضا ہے کہ میرے محبوب کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ پتہ چلا کہ جو لوگ چاہے کافی نہیں، لیکن اگر ان کے اندر عقل ہو، ان کے اندر شعور ہو، ان کے اندر سمجھ ہو، تو پھر وہ حضور کی توہین نہیں کرے۔ تو پھر ٹھیک کہا نا ترکی والے نے کہ اس کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ اگر عقل ہوتی تو پھر ایسی بات نہیں کرتی۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اسمی ہے، اسی پر بات لمبی ہو گئی۔ اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات جسمی عنایت فرمائے ان کا کیا کہنا؟ اللہ نے آپ کو بشر ضرور بنایا، لیکن کسی نے صحیح بات فرمائی، فرمایا محمد بشر لا کالبشر، محمد بشر لا کالبشر هو الیاقوت والناس کالحجر۔ جب لوگ یہ سنتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں تو پھر وہ اور طرف نکل جاتے ہیں، والعیاذ باللہ، گویا بشر کہہ کر آپ کی توہین کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آپ صرف بشر نہیں، آپ خیر البشر ہیں، آپ سید البشر ہیں، سارے انبیاء بشر ہیں، لیکن آپ تمام انبیاء کے بھی امام ہیں۔ تو شاید نے مثال سے سمجھایا، کہتا ہے محمد بشر لا کالبشر، بشر تو ہیں لیکن یہ نہ سمجھنا کہ عام بشر ہیں، بلکہ هو الیاقوت والناس کالحجر۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بجری بھی پتھر ہی کہلاتی ہے اور یاقوت بھی پتھر ہی ہوتا ہے، لیکن بجری اور یاقوت برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے باوجود اس کے کہ بجری پتھر ہے لیکن وہ یاقوت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن کوئی بشر آپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، سارے بشروں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا۔ لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی سیرت پہ، ساری زندگی حضور کی سیرت بیان کرتے رہے، لیکن یہ کہنا پڑا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ۔ محبوب، ہم آپ کی جتنی بھی تعریف کر لیں، آپ کے بارے میں ہم صفات کے صفات لکھتے چلے جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی شان والے آپ ہی ہیں۔ یہ کہہ کر ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ علیہ السلام سے کامل محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔